جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اس میں آیت بر کے بعد جو مسلسل احکامات ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں آیت نمبر 216 سے لے کر 218 تک جہاد کا یا قتال کا ذکر ہوا تھا۔ کتب علیکم القتال، وہ آیت نمبر 216 ہے، پیچھے گزر پڑ کہ جب آپ کے پر کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا، لازم کیا گیا۔ تو پھر ذرا سا اسے آگے یہ 3 آیتوں میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر الحرم میں قتال کا کیا حکم ہے، حرم میں کیا قتال کا حکم کیا ہے۔ تو وہ 216، 217، 218 ان 3 آیتوں میں وہ ذرا سا ذکر کے بعد پھر جہاد قتال کے ذکر کو چھوڑ کے اللہ پاک نے اور احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اس میں شراب اور جوئے کا حکم آ گیا تھا، پھر یتامہ کا حکم آ گیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ ان کے مال کے ساتھ کیسے کرنا ہے، پھر خاندانی نظام کا آ گیا تھا جس میں طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل آ گیا تھا۔ تو یہ معاشرتی مسائل، یہ جو ان مسائل کو، اس معاشرے کو درست کرنے کے سارے احکامات بیان کرنے کے بعد، یا یہ آیت نمبر 243 ہم پڑھ رہے ہیں، 42 تک یہ آیا تھا۔ اب پھر اللہ پاک ان کو وہ احکامات دینے کے بعد اب پھر جہاد کے حکم کی طرف اللہ پاک پھر لوٹے ہیں کہ اپنے معاشرے کو ایک جگہ پہ کر کے پھر جہاد کے لیے پھر اللہ پاک دوبارہ اس پہ آتے ہیں۔ یہ جہاد کے احکامات یہاں آگے شروع کر رہے ہیں اللہ پاک۔ اور یہاں اس سے بھی پہلے جہاد کا، اس سے اگلی آیت جو ہے، یہ پہلی آیت کے بعد وقاتلوا فی سبیل اللہ اگلی آیت ہے کہ قتال کرو، اس سے پہلے ایک واقعے کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ الم تر الی الذین خرجوا، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا لم نہیں، ترا رآ یرا سے ترا، ترا تو نے دیکھا، الم تر کیف فعل ہم پڑھتے رہتے ہیں، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجو خرج یخرج نکلنا، خرجو وہ نکلے تھے، ماضی ہے، خرجو من دیارہم، من دار گھر کو کہتے ہیں، دیار اس کی جمع ہے، اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اچھا یہ لفظ یاد ہے، خرجو ہے، خود نکلے تھے، وہ نکلے تھے من دیارہم وہم الوفن، الوف الفن کی جمع ہے، الفن کی جمع ہے، وہم الوفن وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض جگہ لکھا ہوا ہے 70,000، ہزاروں کی تعداد میں۔ الوفن کا عام طور پر کہتے ہیں کم از کم 10,000 سے اوپر کے لوگوں کو الوف جب کہا جاتا ہے، 10,000 سے زیادہ ہو۔ تو کس وجہ سے نکلے تھے؟ وجہ بھی اللہ پاک، حذر الموت، حذر ڈر، حذر الموت موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اب یہ کون سا گروہ ہے، کون لوگ ہیں کہ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ پھر آیت پڑھ لیں، پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ فقال لہم اللہ، اللہ نے ان کو کہا، فقال لہم، اس نے اس کو کہا ان کو، اللہ کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ قالا کا فاعل اللہ ہے، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے نا وہ رفع حالت میں۔ فقال لہم اللہ، اللہ نے ان کو کہا، موتو مر جاؤ، ان کو کہا کہ مر جاؤ، حکم دیا کہ مر جاؤ، ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو پھر مر گئے، یہاں آگے منشن نہیں ہے کہ وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر احیا زندہ کیا، احیاہم اس نے ان کو زندہ کیا، موتو کا حکم دیا، مر گئے ہوں گے، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل، ذا ذو ذی ذو والا جس کو کہتے ہیں، ذو العلم ہیں، ذو الفضل فضل والا، ذو العلم علم والا، ذو ذی ذو لذو فضل فضل والا ہے، رحمت والا ہے، کرم کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، لیکن
اکثر الناس ہے، اکثر الناس لوگوں کا اکثر، یہ کیا کون سی ترکیب ہے؟ اکثر الناس مضاف مضاف الیہ، ہاں نہیں کیا مرکب اضافی، اکثر الناس لوگوں کا اکثر، اکثر الناس لا یشکرون، شکر یشکر و شکر کرنا، لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے علماء نے دو قسم کے باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا، ایک قوم تھی، وہ ان کے علاقے میں طاعون آیا۔ ایک توجیہ یہ ہے، پہلے وہ کر دیتے ہیں، پھر دوسری جو زیادہ اس کے قریب ہے شاید وہ ہے۔ طاعون ان کے علاقے میں آیا۔ ظاہر طاعون تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاعون کا ذکر فرمایا ہوا ہے، گلٹی کا ذکر فرمایا ہوا ہے، طاعون کی گلٹی کا ذکر حضور نے فرمایا ہے۔ تو طاعون جب آ گیا تو لوگ ظاہر طاعون سے ڈر کے بھاگے، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہاں لکھا ہوا ہے حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر نکلے تھے، اور وہ پھر دو پہاڑوں کے درمیان کسی وادی میں جا کے ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ وہاں پہ ٹھہر گئے، انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ تو وہاں پہ ایک توجیہ یہ ہے کہ کسی فرشتے نے آواز دی یا جو بھی ہوا تو ان کو یہ موتو، اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے۔ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن موتو، اللہ کا حکم آ گیا، وہ مر گئے۔ فاحیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ اس کا طریقہ کیا اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ادھر تھے، تو موت کے ڈر سے چونکہ نکلے تھے۔ یہ ہم ذرا سی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، تو وہاں پہ جانا نہیں ہے، اس قسم کی بات اس کو بات کرتے ہیں۔ یہ طاعون کے ڈر سے نکلے تھے، تو یہ بات کہ موت تک کا ایک وقت معین ہے، اللہ پاک نے کسی کا، ہر نفس کا ایک موت کا وقت معین کیا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، اسی وقت موت آنی ہے۔ ایمان والے کو پتہ ہے کہ بیماری ہو، بیماری نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، آگے ذکر آ رہا ہے جہاد کا، اصل میں یہ جہاد سے پہلے یہ آیت بیان ہو رہی ہے۔ جہاد میں بھی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، اس لیے تیاری کروانا، پہلے واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جہاد میں جانا ہو، قتال کرنا ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، موت تو اپنے وقت معین پر آئے گی۔ یہ نکلے تھے، ان کو اب سزا کے طور پر تو یہاں لکھا ہو نہیں ہے، لیکن ان کو وہاں پہ موت آ گئی ہزاروں کی تعداد میں۔ بستی شہروں سے نکل کر کئی پہاڑوں میں وہ تھے، تو اتنے ہزاروں لوگ جب سارے مر جائیں، ان کو کون دفنائے؟ ان کو ان کی تجدید و تکفین یا اس کا نظام کیا کریں؟ پہلے آلریڈی طاعون والی بستی ہوگی، کہیں ان کی اپنی اموات اتنی ہو رہی ہوں گی، تو ان سارے لوگوں کو یہ مر گئے، اس کے لیے ان کے لوگ جو وہاں سے گزرے انہوں نے اس کا ایک حد بندی کر دی، یہ ادھر مر گئے، گل گئے، اڈیاں بن گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نبی حزقیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بہت سے نبی گزرے ہیں، شاید یہ نام سے کہوں، وہ وہاں سے گزرے اور پھر انہوں نے دعا فرمائی، اللہ کے حکم سے ہی سارے بات ہوتے ہیں، انہوں نے دعا فرمائی، یہ دوبارہ زندہ ہوئے پھر بستیوں میں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور ان پہ طے کرنا تھا کہ موت تو آنی ہے بیک وقت۔ لیکن دوسری توجیہ اس کی یہ ہے جو علماء نے لکھی ہے، یہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو مصر کو چھوڑ کے نکلی ہے، مصر کو چھوڑ کے جب نکلی ہے، اور ان کو جب ان کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، کب؟ یہ کنعان میں اپنی بستی میں داخل ہونے کا، جس کو آگے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 20 سے شاید شروع ہوتے ہیں، سورہ مائدہ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اس میں تو اتنے پاورفل قوم ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں تو ان فیہا قومن جبارین، اس میں تو بہت جبار جابر قسم کے لوگ ہیں، ہم تو نہیں جاتے، تو موسیٰ تو خود جا، فذهب انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، مشہور آیت ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا کہ ان کو 40 سال تک صحرا میں بھیج دیا، ان کو شہروں میں نہیں آنے دیا، وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے، یہ موتو کا کیا ذکر ہوا،
یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جس کو مصر سے لے کر ساتھ آئے تھے، دریا کو پار کر کے معجزانہ طور پر بیرق الزم میں عصا سے رستے بنا کے جو نکلے تھے، اپنی قوم کو نکلے تھے فرعون سے آزاد کروا کے. فرعون ان کے پیچھے آیا تھا، اللہ پاک نے ان کو آزادی دے دی. خرجو، میں نے کہا نا کہ خود نکلے تھے. آگے ایک اور ذکر آ رہا ہے کہ اخرجو، کہ وہ نکلے، ہم نکالے گئے ہیں. اخرجنا آگے ذکر ہے، ایک اور گروہ کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا ذرا ذہن میں رکھے کہ یہ خود نکلے ہیں. خود نکلنے والی قوم موسیٰ علیہ السلام کی ہے. مصر سے نکلے ہیں، صحرا میں آئے ہیں، پھر کنعان میں گئے ہیں. موسیٰ نے کہا وہاں جاؤ، وہ نہیں گئے. اللہ نے صحرا میں 40 سال کے لیے، اس میں سورہ مائدہ میں ذکر ہے، وہ 40 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال کے لیے بھٹکتے رہو ادھر صحرا میں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو سالوں تک فرعونیوں کے ذیل تسلط یا ان کے غلام یا ان کے انڈر رہی تھی، تو ان میں وہ کیا کہیں بزدلی اور غلامی جو ان میں پیدا ہو چکی تھی، وہ ڈر والے جو لوگ پیدا ہو گئے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں نا، صحرا میں کیسے کیسے سوال کرتے رہے. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سوال. من و سلوہ بھی نازل ہوتا تھا تو پھر ان کی حجت بازی تھی. پانی مانگا، شہروں میں جانے کا، من و سلوہ سے بھی ان کا جی بھر گیا. یہ وہ قوم ہے کہ فرعون کے قوم کے نیچے وہ رہ کے ان میں یہ خباستیں یا رذائل یا ان کی بزدلی وغیرہ کی خاصیتیں جو پیدا ہو گئی تھیں، وہ ان میں یہ قتال جہاد والا جذبہ ختم ہو گیا تھا. تو اللہ نے جب وہ جہاد انہوں نے نہیں کیا تو ان کو صحرا میں پھینک دیا. صحرا میں جو وہ نسل وہاں سے چلی تھی نا، بزدل نسل جو ان کے، وہ سارے کے سارے ان اگلے 40 سالوں میں مر گئے. یہ موتو کا یہ ذکر ہے. ان کو اللہ نے موت دے دی صحرا میں. نئی نسل جو جوان ہوئی، جنہوں نے غلامی نہیں دیکھی ہوئی تھی، اس 40 سال کے عرصے میں نئی نسل پیدا ہو گئی نا، جوان ہو گئے نا، نئی نسل پیدا ہوگی. ان کو کہتے ہیں کہ یہ زندہ قوم تھی. یہ پھر جہاد کے لیے، قتال کے لیے یہ تیار ہوئے. ان کو موت کا ڈر، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے آگے نہیں جا رہے تھے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. اللہ مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے کہ جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں. موت کا ڈر، چاہے طاعون والا واقعہ اگر درست ہو، یا یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ یہ جہاد میں موت کے ڈر سے آگے نہیں جاتے تھے اپنی، تو اللہ پاک نے پھر وہ قوم تیار کی جنہوں نے جہاد کیا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم احیاہم، اس طرح زندہ کیے. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے. اور طاعون کے متعلق تو اگر طاعون والا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہم نے سنے ہوئے ہیں نا، کہ جہاں پہ جس بستی میں طاعون آ جائے، اس میں بستی والوں کو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس بستی کو مت چھوڑو، اسی کے اندر رہو. موت آنی ہو، وقت معین پر آئے گی، تم اپنی بستی میں رہو. اس کی حکمت یہ ہے، اگر ان کو نکلنے کی اجازت دے دی جائے بستی میں سے، ایبٹ آباد میں سے نکلنے کی اجازت، یا کسی گاؤں میں، اس طرح بڑے شہر تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، بڑے شہروں کی تو وبا یہ اب تاریخ میں اب ہو گئی ہے نا کہ اتنے بڑے شہر، بستیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی. تو بستی کے لوگوں کو اگر اجازت ہو تو ان میں نکلنے تھی. کون لوگ نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت مند لوگ، جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں کہ مجھے طاعون نہیں ہوا، مجھے ابھی جراثیم نہیں پہنچا، وہ نکلیں گے. یا جن کے پاس ہمت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ نکلیں گے. پیچھے بستی میں رہ کون جائیں گے؟ جو بیمار لوگ رہ جائیں گے، غریب لوگ رہ جائیں گے. یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یہ نکل جائیں گے. ان بیچاروں کا خیال ہوگا. موت تو اللہ پاک نے طے کی ہوئی ہے. وہ جو پیچھے رہ جائیں گے نا، ان کی بہت بری حالت ہوگی. پھر دوسری بات جو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نکلے ہیں، یہ کہاں کا پتہ ہے کہ یہ جراثیم ان کو مل نہیں چکے، طاعون کا وہ پلیگ ان کا مل نہیں چکا. یہ نکلنے والا نکلا ہے. اپنے گھر میں، اپنی بستی میں بیمار ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا ہو سکے گا. جب وہ سفر پہ نکل جو گیا، اپنے گھر سے نکل گیا، پھر بیمار ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ ایک بات تو یہ ہے، اس کی بہت خراب حالت ہوگی اس کی بھی، جو نکلنے والا ہے. یا یہ ہے کہ یہ پھر دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرے گا. تو اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کہ موت کے ڈر سے نہ. اور پھر لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ذکر ہے، حدیث کے الفاظ کا ذکر ہے، موت کے ڈر سے حذر الموت. ہاں، کسی کا کوئی اور کام ہے، موت کے ڈر سے نہیں، کسی کا اور کام ہے تو پھر ایسی پابندی نہیں ہے کہ تم وہاں سے نہیں نکل سکتے. کسی اور کام کے لیے نکل بھی سکتے ہو اور جا بھی سکتے ہو.
لیکن یہ بات کہ یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے بھی منع فرمایا ہے تعاون والی بستی میں کہ یہ وہاں پہ اس کی بھی حکمت علماء نے بیان کی ہوئی ہے. یعنی فرض کریں موت تو ایک بندے کی موت ہے, اس وقت تو کسی وقت بھی موت آنی ہے. اگر فرض کریں اس بندے کا اپنا وقت معین آ گیا, اس بستی میں جا کے مر گیا ہے, وہ کہیں گے اس وجہ سے مرا ہے, یہ اس بستی میں گیا ہے تعاون کی وجہ سے مرا ہے. ایمان ادھر جاتا ہے, حالانکہ وہ اپنے وقت پہ وقت معین پہ ویسے بھی مر گیا ہوگا. بہرحال تو یہ حضر الموت کی وجہ سے, وہ چاہے جہاد کی وجہ سے حضر الموت تھا وہ والا گروپ تھا, یا حضر الموت تعاون کی وجہ سے تھا, اس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پسند نہیں ہے. اللہ پاک فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ مشکور نہیں ہیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک حکم دے رہے ہیں وقاتلو. یہ کن کو بیان حکم ہے؟ مسلمانوں کو. وہ جو کتب علیکم القتال پہلے پڑھ کے آئے گے, وقاتلو فی سبیل اللہ. تو یہ موت کا ڈر چھوڑو, جہاد میں جانا کوئی موت کا ڈر, جو وقت مقرر پہ کسی کو موت آنی ہے وہ آنی ہے. اللہ پاک کا تم پر وقاتلو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں تم جہاد کے لیے. وقاتلو قاتل یقاتلو, یہ پہلے بیان کیے کہ یہ باب مفعلہ سے جو ورب ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہے. قاتل دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے نا, مقابلہ اسی سے ہے نا, مقابلہ مقاتلہ. تو اس لیے وقاتلو, اور تم قتال کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں کیا مطلب ہے؟ یہ جہاد, یہ قتال, یہ لڑائی جو ہوگی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوگی, اعلاء کلمت الحق, بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے جہاد کا, قتال کا. اعلاء کلمت الحق جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے. ان کے نزول کا, بعثت کا مقصد کیا ہے کہ ہم والذی ارسل رسولہ بالہدی, ہدایت دے کر اللہ نے بھیجا ہے, بالہدی ودین الحق, حق دین دے کر بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ڈیوٹی ہے تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کیا جائے. یہ ہے نبی کی ڈیوٹی اور امت کی ڈیوٹی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا امت کے ذمہ کام لگایا گیا ہے, امت کے ذمہ پورا دین لگایا گیا ہے, اور تو پورے دین میں لیظہرہ علی الدین کلہ یہ بات شامل ہے. تو یہ جو فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ ہے, دس پرپز اس کا یہ بھی ہے لیظہرہ علی الدین. کسی دین کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تابع فرمان ہو کر رہیں گے. دین جو غالب رہے گا دنیا میں وہ اسلام رہے گا. اس کے لیے اسلام کے رستے میں اگر رکاوٹ آئے گی تو پھر قیاد, اس لیظہرہ علی الدین کلہ والے کام میں اگر رکاوٹ آئے گی, اعلاء کلمت الحق کے لیے رکاوٹ آئے گی, تو وقاتلوا فی سبیل اللہ, اس کے لیے پھر جہاد ہے, اس کے لیے قتال ہے. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, وَاعْلَمُوا عالم یعلم, وَاعْلَمُوا, اور یہ تم یہ جان رکھو کہ ان اللہ, بے شک اللہ, سمیع علیم, سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے کہ تم یہ جہاد, قتال, جو لڑائی جو کچھ کر رہے ہو, یہ اعلاء کلمت الحق کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے, اپنی بہادری دکھانے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, مال غنیمت کے لیے, یا کوئی اور بھی مقصد سوائے اعلاء کلمت الحق کے علاوہ اور جہاد کوئی نہیں ہے. تو اللہ جانتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, اللہ خوب سننے والا بھی ہے, جاننے والا ہے, اعلاء کلمت الحق کے لیے کرنا ہے. یہ جب جہاد ہوگا تو جہاد کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کہاں سے, وہ پرووائڈ کریں گے, سارا اسلحہ وہ بنا کے دیں گے, گھوڑے وہ دیں گے, یا اونٹ وہ دیں گے, تلواریں, تیر تفنگ جو بھی ہے وہ دیں گے نہ. پہلے مال لگانا پڑے گا, مالی جہاد ہوگا. اس پہ بھی اکسایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. من ذا الذی, کون ہے تم وہ جو یقرض, قرض یقرض, قرض دیتا ہے. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو جو آپ مال دے رہے ہیں یہ قرضا حسنا, اچھا قرض, قرضا حسنا, قرض حسنا ہم کہتے ہیں, حسن اچھے کو کہتے ہیں, قرضاً حسنا اچھا قرض کیا ہے کہ اللہ کے رستے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں, مجاہدین کے لیے, فی سبیل اللہ, خالص اللہ کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں, یہ قرضاً حسن ہے, اس کو اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا.
اور یہ کہاں یہ جمع ہو رہا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا کون سا قرض ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسے پیرائے میں کیا کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو۔ تو یہ کتنی خوبصورت، کتنی رحمت والی بات ہے اللہ کی کہ یہ مال میرا دیا ہوا مال واپس مجھے دو، اس کو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ تو تم میں کون ہے جو اپنا مال خرچ کرے گا؟ یہ اسی جہاد کے لیے، اسی اسلحے کے لیے، اسی تیر و تفنگ کے لیے یا اونٹوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، باقی صحابہ کی بھی کیسی کیسی قربانیاں، کیسا کیسا مال دیا ہے جہاد کے لیے۔ غزوہ تبوک کا تو کتنا مال لوگوں نے دیا عثمان نے۔ تو تم میں وہ کون ہے جو اللہ کو قرضاً حسنا، قرض حسنا اچھا قرض کے خالص اللہ کے لیے دیا جائے گا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ فَيُضَاعِفَهُ ضَاعَفَ يُضَاعِفُ، دگنا کرنا، زیادہ کرنا، بڑھا کے دینا، ضَاعَفَ يُضَاعِفُ فَيُضَاعِفُهُ، پس وہ بڑھا کے دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ کر کے دے گا۔ یہ جو مال آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کے جو جہاد میں جاؤ آپ خالص اللہ کے لیے جو اس کو بڑھا چڑھا کے کئی گنا، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ کثیر تعداد میں اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اور یہ مال دیتے ہوئے جو آپ کو کسی کو خیال ہو کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یقبض، قبض یقبض، کم کرنا، تنگ کرنا، روک لینا، قبض یقبض، قبضاً جس کو ہم، واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی پہ تنگی آئی ہے، کسی پہ مال کی کمی ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کر رہا ہے۔ وَيَبْسُطُ، بسط یبسط، زیادہ کشادگی کرنا، فراخی کرنا، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، یہ مال کی کمی زیادتی تمہارے پار جو حالات آتے رہتے ہیں یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے تم کھل کر اللہ کی راہ میں دو، جو اللہ نے زیادتی بڑھانا ہے وہ اللہ بڑھائے گا، دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ یبسط، یہ آپ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ یبسط، بسط یبسط، کشادگی کرنا، فراخی کرنا، زیادہ کرنا، یہ دونوں طریقے سے لکھنا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بے سین طا سے کرو، بے سین طا بسطا، یا بے سواد طا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر نسخوں میں لکھا ہوگا یہ یبسط سواد سے لکھا ہوا ہے، اوپر چھوٹی سی سین بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ سواد کی پروننسیشن اور سین کی پروننسیشن میں قاری حضرات جو انہوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے، ذرا سا فرق بھی ہے نا، تو دونوں طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ سین سے یبسطو یا سواد سے یبسطو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ کشادگی پیدا، اللہ ہی آپ کے رزق میں، مال میں کمی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی کشادگی پیدا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ مال میں کمی ہے یا مال میں زیادتی ہے، تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ رجع یرجع، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یہ کیا فعل مضارع ہے لیکن وہ مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو مال دو گے خوب اضافہ کر کے جو دے گا، دنیا میں بھی یبسط و یقبض اللہ ہی کرتا ہے، اور آخرت میں جو جمع کر رہا ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھو۔ پھر اللہ پاک ایک دوسرا واقعہ اسی جہاد کے سلسلے میں، دوسرا واقعہ، ایک واقعہ تو وہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو نکلے تھے اور ان کو موت آ گئی تھی یا پھر جہاد نہیں کیا تھا تو ان کو، دوسری بات اللہ پاک دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں، اچھا یہ علم ترا کا کیا مطلب پیچھے ہے؟ علم ترا وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، پیچھے بھی یہاں بھی علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ بھی وہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، پیدائش سے بھی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ علم ترا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا عام الفیل، نہ ہزاروں سال پہلے یہ جو واقعات بیان ہوئے حضور نے تو نہیں دیکھے۔ اس علم ترا کا مطلب ہے، ایک تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سب کو پتہ ہے۔ یہ علم تعلم ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟
اس کو ذرا غور تو کرو. ایک بات سب کو پتہ ہے, ایک مشہور بات ہے, تو اس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ علم تعلم, کیا تو جانتا نہیں ہے. یہ اس علم تارا کا مطلب ہے علم تعلم, کیا تو جانتا نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو یہ بھی اسی طرح علم تارا, کیا تو ذرا اس میں نظر تو کرو, تحقیق تو کرو. علم تارا, کیا تو انہیں نہیں دیکھا. اچھا, یہ ایک اور بات مفسرین نے لکھا ہے, ترا کے بعد یہ علم ترا کے بعد الہ آئے نا, الہ, یہ الہ جیسے پہلے بھی الہ آیا ہے, علم ترا الی الذین خرجوا, الہ بھی آیا ہے, یہاں بھی علم ترا الہ الملا, ملا کی طرف الہ جب آئے تو اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے وہ کوئی بڑا عبرت والا واقعہ ہوتا ہے. یہ علماء نے اس میں دیکھا ہوا ہے کہ یہ عبرت کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے جس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے, تو وہ اس میں بھی وہ بھی عبرت کی بات آ گئی. تو یہاں پہ بھی علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے ملأ کس کو کہتے ہیں, سردار, کسی قوم کے قبیل, یہ بڑے لوگ, اشرافیہ جو بڑے لوگ ہیں اس میں. علم تر الی الملأ من بنی, کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان بڑے لوگوں کو, سرداروں کو نہیں دیکھا, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے کئی سال بعد یہ واقعہ ہے. یہ شاید نبی سیموئیل یا شمائل کو اس نبی کا نام ہے, ان کے اس نبی کے وقت یہ واقعہ پیش آیا. موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد شاید یہ واقعہ ہے کہ اس نبی جو اس وقت نبی تھے, سموئیل ان کا نام ہے علیہ السلام, ان کے کہ بنی اسرائیل کے یہ جو بڑے لوگ تھے, انہوں نے من بعد, انہوں نے کیا کہا, اذ قالوا, جب انہوں نے کہا, اس بات کو تم خیال کرو, اذ قالوا لنبی لہم, اپنے نبی کو کہا, یہ حضرت سموئیل علیہ السلام جو ہیں ان کو کہا, ابعث لنا, کیا, لنبی مبعث لنا, ہمارے لیے بعثت کروا, ہمارے لیے بھیج. بعثا یبعث, بعثت بھیجنے کو کہتے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, بھیجے گئے. ابعث لنا, ہمارے لیے بھیج, کیا بھیج, ملکن, ایک بادشاہ. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سموئیل علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. بادشاہ گزرے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, اور کئی بنی اسرائیل میں نبی گزرے ہیں, نبی بھی گزرے ہیں, بادشاہ بھی گزرے ہیں, بہت سے بادشاہ گزرے ہیں. وہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے, مجھے یاد آئی ہے, میں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ موجود ہے, لیکن وہ حضرت سموئیل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اولاد بھی شاید کوئی اس قابل یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ان کے بڑے لوگ ہیں, درباری لوگ ہیں یا اشرافیہ جو اس بادشاہ کے گرد یا نبی کے گرد, جو انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی اچھا سا بادشاہ تلاش کرو, ہمارے لیے. اللہ ظاہر ہے کہ نبی کو کہہ رہے ہیں تو اللہ سے مانگو ہمارے لیے کہ بعثت فرمائیں, کہ ہم ملکن, کس لیے, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم جہاد کریں. یہ کون سا گروپ ہے؟ ان لوگوں پر, اس بنی اسرائیل پر حضرت سموئیل علیہ السلام کے وقت میں جو طالوت کا قوم ہے نا, عمالقہ, شاید وہ عمالقہ گروپ کہلاتا ہے, عمالقہ, وہ حاوی ہو گئے تھے. ان بنی اسرائیل کو ان کی بستیوں سے نکال دیا تھا. یہ اپنے بستیوں سے نکل کے باہر آ چکے تھے, پتہ نہیں کہاں پہ رہ رہے تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ کر کہ جو ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں اور اپنی بستیاں واپس لیں, اپنا علاقہ واپس لیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مبعوث فرما, ایک بادشاہ, ملکن, ایک ملک, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم اس سے مل کر نقاتل, ہم جہاد کریں, ہم قتال کریں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں. تو نبی نے کیا فرمایا آگے سے, یہ ذرا سی بات کہ ملکن نقاتل, انہوں نے مانگا کیا ہے, بادشاہ مانگا ہے, انہوں نے بادشاہ مانگا ہے. یہ جو بادشاہت والی بات ہے نا, یہ کوئی ایسی نعمت ہے. وہ سورہ اعراف نہیں, مائدہ, سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 20 ہے شاید, اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. مہربانی, یہ آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو,
اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، تم نے نبی پیدا کیے، وجعل فیکم ملوکا، تم نے بادشاہ پیدا کیے. تو یہ بادشاہ پیدا کرنا اللہ کی نعمت ہے. یہ بادشاہت بھی ایسی کوئی ایسے نہیں. ہاں وہ جو بادشاہوں کے کرتوت خراب ہوں تو وہ ہمارے لیے عذاب ہے، وہ تو جمہوریت بھی عذاب ہے، وہ تو کسی قسم کے بھی کوئی حاکم ہو وہ عذاب ہے چاہے. لیکن بادشاہ جو سلمان بادشاہ ہو یا کوئی نبی بادشاہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو یا ابو بکر بادشاہ ہو یا کوئی بھی بادشاہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا بادشاہ ہوگا، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وہاں پہ ذکر کیا. تو یہ جو ذکر ہے نا کہ مالکا نقاتل، یہ مانگنا، پھر نبی نے دعا کی ہے، پھر اللہ پاک نے بادشاہ دیا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے. تو یہ نعمت اللہ پاک نے دی ہے. اس میں بادشاہ کو مانگنا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی ناپسندیدگی والی بات ہے. انہوں نے بادشاہ مانگا، نبی نے آگے سے جواب دیا. نبی اپنی قوم کو جانتے تھے نا یہ میری قوم کیسی ہے. قال، نبی نے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام اگر وہ نبی ہیں، حل عصیتم، حل کیا عصیتم، عصا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ممکن ہے، اندیشہ ہے، شاید کہ ایسا ہو. وہ مشہور جب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے عصا ان ینفعنا او نتخذ ولدا، کیا قریب ہے، وہ جب انہوں نے خرید لیا تو انہوں نے کیا کہا؟ عصا ان ینفعنا، شاید ہمیں یہ آئندہ منافع دے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہ حل عصیتم، شاید کہ تم ان کتب علیکم، ان اگر کتب علیکم تم پر لکھا جائے، تم پر لازم کیا جائے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کتب علیکم، القتال، تمہارے پر جہاد یا قتال لکھا جائے، اللہ تقاتلو، عصیتم اللہ تقاتلو، شاید کہ تم جہاد سے انکار کر دو، اللہ تقاتلو کہ تم نہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دو، اس سے مل کر ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے. نبی کہتا ہے کہ شاید مجھے تو اندیشہ یہ بھی ہے کہ تم پہ جب قتال واجب ہو جائے تو تم انکار کر دو، اللہ تقاتلو. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ بولے، وما لنا، یہ کیسے ہو سکتے ہمیں، یہ ہم کو کیا ہوا ہے، وما اور کیا، لنا ہمارے لیے، مطلب ہے وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نقاتل کہ ہم جہاد قتال نہ کریں، نقاتل وہی لفظ ہے، ہم قتال کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا، یہ وہ لفظ آ گیا ہے، ہمیں نکال دیا گیا ہے. یہ نکالے ہوئے تھے نا پہلے، وہ تو خرجو، وہ خود نکلے تھے، اس لیے میں نے کہا ماذرا، وہ خرجو وہ خود، یہ نکالے گئے ہیں، ان کو شکست دے کر نکال دیا گیا یا ان قوم کو. وقد اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، من دیارنا ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں میں سے. بیٹوں میں سے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو نکال دیا گیا اور بہت سے لوگ ان کے گرفتار ہو گئے تھے، ان کی اولادیں یا اور رشتہ دار جو تھے وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے اسی مالکہ کے قریب، یا طالوت بادشاہ اگر وہ تھا تو اس کے پاس گرفتار بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے جہاد نہیں کریں، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بال بچہ ادھر گرفتار ہوا ہے، ہم بادشاہ مانگتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے. من دیارنا، یہاں پہ روکے، وابنائنا، بچوں سے بھی نکالا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، فلما پس جب کتب علیہم القتال لکھا گیا ان پر قتال، فرض کیا گیا، لازم کیا گیا ان پر جہاد، جب فرض کیا، تولوا، منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، ایک چھوٹا گروپ تھا، آگے اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے، الا قلیلا منہم، اگلے رکوع میں ہے وہ تفصیل، وہ انہوں نے منہ پھیر لیا جب ان کو قتال فرض ہو گیا، جب قتال کی نوبت آئی. جیسے نبی کو اندیشہ تھا، قال هل عصیتم، کہ شاید کہ ایسا ان کو اندیشہ تھا، وہ اندیشہ ویسے ہی ہوا، اپنی قوم کو جانتے تھے نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الا قلیلا منہم، انہوں نے تولوا، انہوں نے پھر گئے، تولوا یہ پڑھا ہوا ہم نے، ولا یولی تھے، تولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے ایک چھوٹے گروپ کے، تھوڑے سے لوگوں کے جو جہاد میں ہیں. واللہ، اور بے شک اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو اللہ بھی جانتا ہے، نبی کو بھی بتایا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری قوم میں کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر اس نبی نے اس جہاد کے آگے، جہاد جو تفصیل سے آگے جہاد آیا نا، وہ اگلے رکوع میں ہے کہ طالوت کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو وہ پھر آگے ذکر آ رہا ہے. وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا،
یہ تو درمیان میں اللہ نے بیان کر دیا نا کہ یہ قتال کرتے تھے، لیکن قتال جب فرض ہوا تو پھر وہ بھاگ گئے، وہ اگلے رکوع میں ذکر آئے گا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وقال، ان کے نبی نے حضرت سموئیل نے ان کو یہ کہا، وقال لہم، اور کہا نبی نے ان کو، نبیہم، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم طالوت ملکا، جو تم نے بادشاہ مانگا تھا نا وہ اللہ نے دے دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، بھیج دیا ہے، یقیناً تحقیق بھیج دیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت، ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں طالوت امالکا میں جالوت ہے، سوری وہ میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ امالکا کا جو بادشاہ جس نے ان کو شکست دے کے نکالا اس کا نام جالوت ہے۔ یہ طالوت تو یہ مانگا ہوا بادشاہ ہے، ان بنی اسرائیل میں سے ہے۔ طالوت ملکا، تمہارے لیے طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ یہ طالوت جو تھا یہ بنی اسرائیل ہمیں پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے جو یہ 12 قبائل ہے نا، یہ بنی اسرائیل ہے، بہت پھیلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ ان میں آپ نے کچھ نام سنے ہوں گے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بنیامین مشہور نام ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، یہودا نام سنا ہوا ہے، لاوی نام سنا ہوا ہے، اور یہ لاوی اور یہودا کے جو اولادیں تھیں، اچھا یہ 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تھا تو 12 چشمے ان کے لیے ہوئے تھے، اور جو رستے بنے تھے شاید وہ بھی 12 رستے بنے تھے دریا میں، جو بھی ان قبائل کے طریقے آپس میں۔ بہرحال تو یہ یہودا اور لاوی جو ہے نا، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، لاوی اور یہودا۔ یہودا میں زیادہ تر بادشاہ آئے ہیں، جو بنی اسرائیل میں بادشاہ جن کو ملی ہے نا وہ یہودا قبیلے والے ہیں، اور لاوی میں زیادہ تر نبی آئے ہیں، دونوں میں مکس بھی ہوتا ہے، ایسے تھا۔ بنیامین کی جو اولاد تھی وہ چھوٹا گروپ تھا، کمزور لوگ تھے بنیامین میں، وہ ظاہر بنی اسرائیل تو تھے، وہ کمزور لوگ تھے، مالی طور پر بھی شاید کمزور تھے یا جو بھی۔ یہ طالوت اس میں سے تھا، یہ طالوت بنیامین والی قوم میں سے تھا۔ تو اللہ جب نبی نے کہا، نبی خود شاید لاوی سے ہوں گے، یہودا سے ہوں گے، حضرت سموئیل جو بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ بولے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر کیسے بادشاہی مل سکتی، انا، ہاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر، انا یکون، کیسے ہو سکتا ہے، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہی، علینا، ہمارے اوپر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَنَحْنُ، اور ہم، احق، یہ وہ اکبر و احسن، جو ہم نے کیا تفضیل والا صیغہ ہوتا ہے، ڈگری سپرلیٹو اور کمپیریٹیو ڈگری ہے، احق و احسن کی طرح، احقق بنتا ہے نا اصل میں، احق کا کیا مطلب ہے، احقق، 2 قاف ہیں، احقق و احسن و اکبر، لیکن 2 قاف کو ملا کر احق بنایا جاتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے، احق، یہ وہی، ہمارا زیادہ حق ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اس ملوکیت میں، بادشاہت میں ہمارا حق ہے، منہ، اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وجہ کیا بیان کر رہے ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ، اس کو نہیں دی گئی، سَعَةً، وسعت، سعاتا، واو سین عین سے ہے، واو گرا ہوا ہے، سعاتا، وسعت، من المال، اس کے بعد تو مال میں، یہ غریب آدمی ہے، اس غریب آدمی کو ہمارے اوپر بادشاہ کرتے ہو، کتنے امیر لوگ، پیسے والے لوگ ہم بھی موجود ہیں، ان کو زیادہ حق ہے بادشاہت کا۔ تو یہ اس نے کہا، قالا، نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ استفاؤ، استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے پسند کر لینا، چن لینا، چنی وہی چیز جائے گی جو پسند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے، چنے ہوئے، پسند کیے ہوئے، استفا، ان اللہ استفاؤ، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، وزادہ، وزادہ، اس نے زیادہ کیا، زیادہ کرنا، اس کے لیے زیادہ کیا ہے، کس بات کو، بسطتن فی العلم، بستہ بھی کہتے ہیں وسعت کو، فراخی کو، زیادتی کو، بسطتن فی العلم، علم میں فراخی، اور والجسم، اور جسم میں فراخی، کہ اللہ پاک نے اس کو مال تو نہیں دیا لیکن اس کو فزیکلی، جسم میں فزیکلی اس کو بہت اسٹرانگ بنایا، کہتے ہیں اس کا بہت، طالوت کا نام بھی شاید اس وجہ سے ہے کہ طویل القامت تھے، طالوت وہاں سے نکلا ہوا ہے، طویل، وہ لمبے قد کے تھے، ان کا نام بائبل میں
کچھ اور ہے، ہماری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، میں نام بھول گیا، نام ان کا کچھ اور تھا. طالوت اس کو لمبے قد کی وجہ سے کہتے ہیں. تو ان کو لمبا قد بھی تھا، فزیکل اسٹرانگ تھے، اور بسطن فی العلم، فراخی فی العلم. کون سا علم بھائی؟ یہ بادشاہت والا علم، یہ سیاست والا علم، یہ جو بادشاہت کرنے کا گر ہے، یہ خاص لوگوں میں ہوتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے بنو ہاشم، اسلام سے پہلے ان کو سقایت الحاج، وہ خانہ کعبہ کی متولی ابو بنو ہاشم جو تھے، ان کا یہ کام تھا. اور بنو امیہ وہ سرداری مرداری، وہ اور حکومتی نظام ان کے پاس تھا. غزوہ بدر میں اللہ پاک نے ان سارے بنو امیہ والے سرداروں کو، وہ شیبہ اور پتہ نہیں کیا کہ بدر بڑے بڑے جو کفار مارے گئے، وہ بنو امیہ والے تھے زیادہ تر، اور بھی تھے لیکن بنو امیہ والے بڑے بڑے سردار جو مارے گئے تھے. ایک ابو سفیان بچ گیا تھا، وہ تو اس وقت بدر میں تھے نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بدر میں وہ اپنا قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، شام گئے ہوئے تھے، اس لیے اسی قافلے کے لیے تو نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اوریجنلی وہاں سے نکلے تھے. تو وہ بچ گیا تھا ابو سفیان. لیکن یہ حکومت چلانے والا نظام بنو امیہ میں تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، ہماری تاریخ میں بھی ایسا ہے نا، بنو امیہ کی حکومت ہماری جتنا عرصہ بھی رہی، وہ کیا اپنی خرابیوں کے باوجود بھی، جو بھی اس میں جو خامیاں قصور، لیکن بنو امیہ نے کیا حکم کہ اس لیے کہ وہ اس معاملے میں بڑے زیرک تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا مقام ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، لیکن آپ جنگوں میں دیکھیں نا، زیادہ حکومت کرنے میں، جنگ کرنے میں یا طریقے میں شاید امیر معاویہ بنو امیہ ہونے کی وجہ سے شاید بہت آگے تھی، شاید ایسی بات ہے، ایسے خیال آ گیا. تو یہ حکومت کرنا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، جن کو ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں. تو یہ طالوت میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت زیادہ رکھی ہوئی تھی، فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے، مالی طور پر کمزور تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو چن لیا اس بادشاہت کے لیے. فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، یہ جو اپنا ملک، اپنی بادشاہی یا اپنی ملک دیتا ہے من یشاء، جس کو مرضی ہے وہ عطا کر دے. یہ آگے اگلے رکوع میں پھر ذکر آئے گا نا کہ وہ جالوت کو داؤد علیہ السلام قتل کریں گے، اللہ پاک ان کو بادشاہ بنائے گا. یہ وہی بادشاہت کا پہلے بھی ذکر کیا. بادشاہت کوئی ایسی بادشاہت اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی بھی حاکم ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو، اللہ کے احکامات پورے کر رہا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے وہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں تھے اپنی ساری قوم پر، ساری دنیا پر، جو بھی ان کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، یا جو بھی نبی بھی گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، تو وہ اللہ کے خلیفہ تھے. اللہ کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہیں وہ. تو یہ کوئی ایسے کنڈیم کرنے والی بات نہیں ہے. ان کے جو کرتوت خراب ہوں تو پھر تو ان کو سب کو برا کہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کو پسند ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ جس کو مرضی ہے وہ ملک دے دے. واللہ واسع علیم. اللہ خوب وسعت دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہی بات آگے اور بھی چل رہی ہے کہ نبی یہ جہاد پر تیار کر رہے ہیں نا حضرت سموئیل علیہ السلام اپنی قوم کو، اس بنی اسرائیل کو. بادشاہ انہوں نے مانگا ہے کہ ہم لڑیں گے، اور پھر اللہ نے کہا ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، پھر بھی بھاگے. لیکن بہرحال وہ جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ سارے بزدل ہو گئے تھے. بزدل کی ایک وجہ اور بھی تھی، اگلی آیت میں آ رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے باقیات، ہارون علیہ السلام کی باقیات، شاید تورات کی وہ جو طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح، وہ جو تختیاں ملی تھیں وہ بھی تھیں شاید، یا کچھ اور بھی متبرکات تھے آل ہارون اور آل موسیٰ میں سے اس بکسے میں تھے. اور یہ بڑا متبرک صندوق تھا، تابوت تھا، بڑا متبرک صندوق تھا. اور یہ بنی اسرائیل اب اس کو لے کر چلتے تھے کسی جنگ میں، کسی مقابلے پہ جب جاتے تھے تو اس کی برکت سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو ان کی وہ نفسیاتی طور پر بھی سٹرانگ ہوتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہے تو ہم جہاد کریں گے قابو میں. یہ جو جالوت نے ان کو نکالا ہے نا، عمالقہ نے، اس عمالقہ نے ان کا وہ تابوت بھی چھین لیا تھا.
وہ ताबूत भी इनसे छीन लिया था। अब ये जो इधर भटक रहे हैं इधर, और अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, नया बादशाह तलाश कर रहे हैं कि हम जिहाद करने, जज्बा तो बात तो कर रहे हैं लेकिन फिर लड़ाई के लिए से भागने वाले हैं, लेकिन ये इनको बुज़दिली आई हुई है कि हमारे पास तो वो ताबूत भी नहीं है, वो हमारी बरकत वाली चीज़ भी नहीं है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनको एक और बात बताई, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्क ही, इस ताबूत, ये तालूत अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत की एक निशानी, आयत मुल्क ही उसका बादशाहत की निशानी क्या है, अन यातियकुम ताबूतो, वो ताबूत तुम्हारे पास आ जाएगा, यातियाकुम तुम्हारे पास, याती आता याती तुम्हारे पास आ जाएगा, ताबूतो फी है उसमें सकीनतुन मिर रब्बिकुम, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है, तुम्हें सुकून होगा, तुम्हें तसल्ली होगी कि हमारी चीज़ हमें मिल गई, तो फिर जब जिहाद के लिए तुम जज्बे से लड़ोगे तुम्हें सुकून हो जाएगा। अल्लाह के रब की तरफ से तुम्हें वो ताबूत, तो इस बादशाहत की, इसकी बादशाहत की एक पक्की निशानी अल्लाह की तरफ से ये भी है कि वो ये कह रहे कि कैसा बादशाह, वो कह रहे हैं ना कि इसकी कैसी बादशाहत है, तो उन्होंने नबी ने बताया कि इसकी निशानी भी मैं बताता हूँ। निशानी ये है कि वो ताबूत भी तुम्हें मिल रहा है, इसकी अल्लाह की ख़ास मेहरबानी से ये सिलेक्ट भी हुआ है, अल्लाह पाक ने इसको सिलेक्ट किया और ताबूत भी तुम्हें मिल रहा है। वो ताबूत कैसे मिला, यहाँ तो लिखा हुआ है इन आयत मुल्क यात या ताबूतों की, उसकी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत भी आ जाएगा, फ़ी सकीनतुन मिर रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे लिए रब की तरफ से सकीना है, तुम्हारे सुकून है, तस्कीन का साम है, तसल्ली है तुम्हारे लिए, उसमें और क्या है, व बक़ियतुन, और इसमें वो बाकी चीज़ें हैं, मिम्मा तरका, उसमें से जो छोड़ी हैं, तरका यत्रो को, तरका आलू मूसा ने व आलू हारून, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि उसमें मूसा और आले मूसा यानी कौम मूसा और आलू हारून की चीज़ें थीं और मुतबरक चीज़ें थीं, और उसको नबी क्या फरमा रहे हैं, तहमिलुहुल मलाइका, उस ताबूत को उठा के कौन लाएगा, मलाइका, तहमिलो, ये पहले भी कहीं जिक्र हुआ है कि तहमिलो तू उठाता है, तहमिलो वो उठाती है, ये दोनों के लिए तहमिल होता है, जो ग्रामर जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तहमिलो तू उठाता है मर्द, और तहमिलो वो उठाती है औरत। मलाइका मलक की जमा है, मलक फरिश्ते को कहते हैं, ये जमा मुकस्सर इसको कहते हैं, जमा मुकस्सर अरबी में मुअन्नस शुमार होती है, चाहे मर्द की हो, रसूल जो है तिलकर रसूल का, वहाँ मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया है, तिलकर रसूल, तीसरा पारा जब शुरू होता है, अभी आ रहा है हमारा आएगा, तो जो जमा मुकस्सर हो, चाहे मुज़क्कर की जमा हो, मुअन्नस की जमा हो, जमा मुकस्सर हो, उसके लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मुअन्नस भी होता है और वाहिद भी होता है, इसलिए तहमिलुहुल मलाइका, उसको उठा के लाए। अब तर्जमा हम क्या करेंगे, उठा के लाएंगे फरिश्ते कैसे उठा के लाए थे, वो हुआ ये था कि अमालका ने उस ताबूत को ले तो लिया था इनसे, अल्लाह का निज़ाम था, वो जहाँ पे भी, जिस बस्ती में भी, कई बस्तियाँ थी ना उनकी, जिस बस्ती में भी वो ताबूत ये इनको निकाल दिया था, वो ताबूत उस बस्ती में ऐसी वबा फूटती थी कि बहुत लोग बीमार होते थे, तबाहियाँ आ जाती थी, बहुत नुकसान होता था उस बस्ती में। उसको ताबूत को उठा के 5 बस्तियां मेंशन की हैं कि 5 बस्तियों में उस ताबूत को जहाँ भी रखा जाता था वहाँ पे अजाब आ जाता था या कोई वबा आ जाती थी, वो डर गए, यार ये क्या ले लिया हमने। उन्होंने क्या किया कि इससे जान छुड़ाने के लिए अब क्या करें, उसको एक बैलगाड़ी पर रखा ना और बैलगाड़ी को निकाल दिया अपनी बस्ती से, वो बैलगाड़ी अल्लाह उसको ले आया, तहमिलुहुल मलाइका, ये फरिश्ते उस बैलगाड़ी को इनके पास ले आए, तो वो ताबूत इस तरह इनके पास है, तहमिलुहुल मलाइका, वो फरिश्ते उसको उठा के लाएंगे, तो वो बैलगाड़ी पर अल्लाह के हुक्म थे उसको फरिश्ते इनके पास ले आए। अल्लाह पाक ने इनको तहमिलुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लाया, इन सारी बातों में, ये जो सारी बातें, इन्न फी ज़ालिका, इन बातों में, लाया यकीनन निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो ना
تو پھر اس میں ان ساری باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ پاک نے ایک بادشاہ بھی تمہارے لیے بنا دیا, تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اس کی نشانی بھی بتا دی کہ تابوت بھی تمہیں مل گیا ہے, اور پھر تم جہاد کے لیے نکلو. اگلے رکوع میں وہ جہاد کا ذکر ہے, اور اس میں بھی پھر اللہ پاک کی طرف سے خاص آزمائش ہے, خصوصی آزمائش ہے اس میں, وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ذکر کریں گے. اس آزمائش میں بھی یہ پورے نہیں اترے, اللہ پاک نے اس آزمائش میں بھی پورے نہیں اترے. ایک اور آزمائش اس میں کیا گیا. تو انشاءاللہ یہ آگے کنٹینیویشن ہے اگلے رکوع میں اسی بات کی کہ یہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام بولے, اور یہ جو قوم تیار ہوئی ہے یہ پھر جالوت کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے. پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آگے آ جاتا ہے اس میں. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.